اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ آج ہماری گفتگو لائیو اما فہا کے توسط سے، ان کے چینل کے واسطے سے آپ حضرات کی خدمت میں واجب اور مستحب روزے کے حوالے سے ہے، لہذا مولا کائنات کا یہ کلمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جس میں مولا کائنات نے ایمان کے فلسفے کو بیان کیا، نماز کے فلسفے کو بیان کیا اور تمام احکام کے فلسفے کے ساتھ ساتھ روزے کے احکام کے فلسفے کو بیان کیا، روزے کے حکم کے فلسفے کو بیان کیا کہ پروردگار عالم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاص کو آزمائے۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق میں جب احکام کے فلسفے کو بیان کیا تو وہاں روزے کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا کہ تاکہ دلوں میں اخلاص ثابت ہو جائے، لہذا پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے روزہ واجب قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی فرصت ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہم اپنے نفس کو دیکھ سکیں، اپنے نفس کی تہذیب کر سکیں، اپنے نفس کو سنوار سکیں، اس لیے کہ انسان کے زندگی میں جو بھی خرابی خامی پیش آتی ہے وہ اس کے مادی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ جو مادی اور دنیاوی تعلقات انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں وہی انسان کے ساری گویا فساد کا جڑ واقع ہوتے ہیں، لہذا ماہ مبارک رمضان میں جب انسان تھوڑا سا اس مادی دنیا سے اور اس مادی زندگی سے دور ہوتا ہے یا مادی زندگی سے الگ ہوتا ہے تو یہ ایک بہترین تجربہ ہوتا ہے روزے کی شکل میں کہ ہم اپنی مادی زندگی سے الگ ہو سکتے ہیں یا الگ رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ روزے میں جتنا واجب ہے یعنی کھانا اور پینا، یہ جو ہم ترک کرتے ہیں، اگر انسان اسی سے سبق لینا چاہے، اگر انسان اسی کو سمجھنا چاہے تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ کھانا اور پینا ایسی چیز ہے کہ عام دنوں میں انسان اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ بھوک لگی تو فوراً کھانے کی طرف دوڑتا ہے، پیاس لگی تو فوراً پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، فوراً پانی پیتا ہے، فوراً کھانا کھاتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان ایک ایسی فرصت ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں انسان نے اپنے لیے یہ طے کر لیا یا نیت کر لیا کہ پروردگار عالم کے لیے ہم چند گھنٹے، مثلا آدھے دن سے زیادہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اس میں یہ انسان نیت کر لیتا ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیں گے، پانی چھوڑ دیں گے۔ تو جس خدا کے لیے کھانے اور پینے جیسی ضروری چیز چھوڑی جا سکتی ہے، اس کے لیے دنیا کی دوسری مادی چیزیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ یہ بہترین سبق ہے ہمارے لیے، لہذا روزہ چاہے واجب ہو یا مستحب، پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہمارے اخلاص کا ذریعہ، یعنی اخلاص یعنی اپنے کو خالص بنانے کا ذریعہ، اپنے کو مادی تعلقات سے خالص بنائے، اپنے کو دنیاوی تعلقات سے خالص بنائے، یہی اس روزے کا فلسفہ ہے۔ پروردگار عالم نے جو روزے ہمارے لیے واجب قرار دیے ہیں وہ ان میں سے سب سے پہلا روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے کہ جس کے لیے سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس قرآن میں ہدایت پائی جاتی ہے، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لہذا جو بھی اس مہینے میں حاضر رہے، اپنے وطن میں رہے، وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی تکلیف ہے، تو ایسا انسان کسی دوسرے موقع پر اس روزے کی قضا کر لے گا۔ روزہ کیا ہے؟ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ لہذا ایک روزہ جو انسان کی زندگی میں واجب ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے،
اور ماہ مبارک رمضان بھی پہلی سے لے کر آخر ماہ مبارک رمضان تک جن لوگوں کے اندر روزے کے شرائط موجود ہیں ان کے اوپر روزہ واجب رہتا ہے۔ دوسرا روزہ جو پروردگار عالم نے فرض قرار دیا وہ کفارے کا روزہ ہے۔ کفارے بھی الگ الگ قسم کے کفارات ہیں کہ جن میں روزہ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلا کفارہ کہ جس میں روزہ واجب قرار دیا گیا ہے وہ کفارے قتل ہے۔ سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 92 میں 92 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس کفارے کو بیان کیا ہے کہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمہ۔ اگر کوئی انسان کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، عمدی طور پر نہیں، جان بوجھ کے نہیں، اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر اس کے جان کے بدلے جان لی جائے گی، لیکن اگر کسی نے غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا تو فتحریر رقبہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، ودیۃ مسلمہ، اور اس کے مقابلے میں ایک دیت دے۔ اگر یہ انسان دیت نہیں دے سکتا، غلام نہیں آزاد کر سکتا، تو آخر میں یہ بیان فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ جو انسان دیت نہیں دے سکتا، جو انسان غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 مہینے پے در پے روزہ رکھے۔ یہ 2 مہینے پے در پے عام طور سے جو کفارات میں بیان کیا جاتا ہے، 2 مہینے متواتر روزہ رکھا جائے گا، کانٹینیو روزہ رکھا جائے گا۔ کانٹینیو 60 دن نہیں ہے، 2 مہینے میں 60 دن ہوتے ہیں، لیکن کانٹینیو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ حکم یہ ہے کہ 31 دن تک انسان روزے کو کانٹینیو رکھے گا، اور انسان پھر اس روزے کے لیے ایسا وقت بھی معین کرے گا کہ جس کے درمیان حرام ایام نہ آئیں، یعنی ایسے ایام نہ آئیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، تاکہ 31 دن تک انسان روزہ کانٹینیو کرے، اور اگر اس 31 دن میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ 31 دن اس کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی جتنا رکھا ہے وہ مانا نہیں جائے گا۔ لہٰذا 31 دن روزہ کانٹینیو رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو 29 دن بچتے ہیں، باقی 29 دن کو انسان الگ الگ ایام میں رکھ سکتا ہے۔ تیسرا جو مورد ہے جس میں روزہ واجب قرار دیا گیا ہے وہ عہد توڑنا۔ عہد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عہد انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان عہد کرتا ہے اور اس عہد کو توڑتا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اس عہد میں روزہ واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پروردگار عالم سے کوئی عہد کرتا ہے اور اس کے بعد اس عہد کو توڑ دیتا ہے، یعنی اس عہد کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ یہ انسان 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے مسلسل سے مراد بیان کیا کہ 31 دن مسلسل، اور اس کے بعد باقی 29 دن کسی ایام میں بھی رکھ سکتا ہے، یا پھر ایک بندہ آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، یہ کفارہ ہے۔ اس کے بعد کفارہ نظر ہے۔ نظر یعنی کوئی انسان منت مانتا ہے، جس کو ہم منت کہتے ہیں، وہ بھی منت اگر خدا کے نام سے انسان نے مانگا ہے، خدا کے ذات سے انسان نے مانگا ہے، تو اس انسان کے اوپر واجب ہے کہ یہ انسان اگر یہ منت پورا کرتا ہے، نظر کو پورا کرتا ہے، تب تو ٹھیک، لیکن اگر اس نے نظر کو پورا نہیں کیا تو اس کے اوپر بھی کفارہ واجب ہے۔ اس کفارے میں ایک کفارہ یہ ہے کہ یہ بھی غلام آزاد کرے، ایک کفارہ یہ ہے کہ 10 فقیر کو کھانا کھلائے، اور اگر 10 فقیر کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 روزے رکھے۔ البتہ تھوڑا سا فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے کفارہ نظر کو کفارہ عہد کے جیسے قرار دیا، اس میں 60 روزے یعنی جتنے بھی عہد کے کفارے بیان کیے گئے ہیں وہ کفارے بیان کیے ہیں۔ بعض فقہا نے قسم کے کفارے کو نظر میں بیان کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی علیہ کے یہاں کفارہ نظر جو ہے وہ کفارہ قسم کی طرح ہے کہ انسان 3 روزے رکھے، یعنی یا ایک غلام آزاد کرے، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا جو ہے وہ 3 روزے رکھے۔ تیسرا کفارہ قسم ہے کہ جو بیان کیا جا چکا، جس کو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 89 نمبر کی آیت 89 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم سے اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے خدا کے نام کی، تو پروردگار یعنی اگر وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ اگر کوئی انسان اپنے قسم کو پورا نہیں کرتا، اپنی قسم کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو پھر 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا پھر جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر کسی انسان کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، کوئی انسان یہ انجام نہیں دے سکتا،
تو فصیام ثلاثۃ ایام کہ وہ 3 روزے رکھے گا قسم توڑنے کے وجہ سے۔ اسی طریقے سے قضا روزے بھی انسان کے اوپر واجب ہیں کہ جو آیت کے شروع میں بیان کیا کہ پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر انسان کے اوپر روزہ واجب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو انسان حاضر ہے اپنے وطن میں موجود ہے صحیح سالم ہے روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یہ انسان روزہ رکھے گا۔ اور ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا جو ہے وہ سفر پر نکلا ہوا ہے تو یہ انسان سفر میں روزہ نہیں رکھے گا، مریض روزہ نہیں رکھے گا، لیکن بعد میں انسان اس کی قضا کرے گا۔ فعدۃ من ایام اخر کہ اس کو قضا دوسرے ایام میں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک روزہ جو واجب ہے وہ قربانی کے بدلے روزہ رکھنا ہے۔ حج کرنے جو افراد جایا کرتے ہیں اس میں سے ایک حج افراد ہے جو تنہا صرف حج کرنا ہے، حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک حج قران ہے کہ جو لوگ اپنی قربانیاں یعنی مکے کے قریب رہتے ہیں اور اپنی قربانیاں بھی اپنے ساتھ حج میں لے کے آتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان عمرہ تمتع کر رہا ہے، دور سے گیا ہے، اس کو عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، اور یہ اس انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کے بعد قربانی کرے۔ اگر انسان قربانی کر سکتا ہے، قربانی اس کے لیے میسر ہے، اس کے پاس یعنی وسعت ہے، قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کرے گا۔ اگر کوئی انسان مینا میں قربانی کرنے کے لائق نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا۔ یہ 10 روزے جو اس کے اوپر واجب قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے 3 روزہ انسان ایام حج میں رکھے گا یعنی وہیں مکے میں رکھے گا، اور 7 روزے انسان اپنے وطن واپس آنے کے بعد رکھے گا۔ کل 10 روزے واجب ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا 3را روزہ انسان کے لیے واجب ہے۔ اعتکاف 3 دن کا ہوتا ہے۔ کسی بھی جامع مسجد میں انسان اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ انسان مسجد کے اندر بیٹھ جائے گا، کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ مسجد میں ہوگا، صرف ضروری کاموں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اعتکاف میں 2 دن کا روزہ مستحب ہے، یعنی پہلے اور دوسرے دن روزہ مستحب ہے، لیکن جس نے 2 دن اعتکاف مکمل کر لیا تو پھر تیسرے دن انسان کا وہاں رکنا بھی واجب ہے اور روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ لہٰذا انسان روزہ جو رکھے گا وہ واجب کی نیت سے رکھے گا۔ اسی طریقے سے والدین کے باپ کے معاف کیجیے گا صرف باپ کے قضا روزے بیٹے کے اوپر واجب ہے، یعنی جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کے اوپر باپ کا قضا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان نذر کرتا ہے، کوئی انسان منت مانتا ہے روزہ رکھنے کی، اگر اس نے اللہ کے نام کی نذر کی ہے تو پھر اس انسان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس کے بعد بہرحال ہمارا جو عنوان ہے واجب اور مستحب روزے ہیں، لیکن ایک سرسری طور پر حرام روزے اور مکروہ روزے کی طرف بھی اشارہ کر دیں تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ کچھ روزے پروردگار عالم نے حرام قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ ہے۔ عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا، ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اس شخص کے لیے کہ جو مینا میں موجود ہو۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ میں جو شخص مینا میں موجود ہے، چاہے وہ اس نے احرام باندھا ہو یعنی حج کے قصد سے گیا ہو یا حج کے قصد سے نہ گیا ہو، بلکہ یوں ہی مینا میں موجود ہو، اس انسان کے اوپر واجب ہے، اس انسان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے، یہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس طریقے سے ایک روزہ جو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے وہ یوم الشک کا روزہ ہے۔ وہ دن کی جس دن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ شعبان مہینے کی آخری تاریخ ہے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اس دن ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ درپیش آتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً روزہ رکھنا حرام ہے۔ نہیں، روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس دن ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان قصد رجا کی بنیاد پر روزہ رکھتا ہے، قصد قربت کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، نہ واجب کی نیت کرتا ہے نہ مثلا مستحب کی نیت کرتا ہے، تو اس طریقے سے روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو یہ روزہ حرام ہوگا۔ اس طریقے سے چوتھی قسم جو حرام روزے کی ہے، اگر کوئی انسان حرام کی نذر کرے، یعنی کوئی حرام کام کی نذر کرے کہ اگر وہ کام ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا، تو وہ کام بھی کرنا حرام ہے، اس کی نذر بھی حرام ہے، اور پھر وہ روزہ رکھنا بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ اس طریقے سے ایک روزہ جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ صوم الصمت ہے، خاموشی کا روزہ۔
شریعت اسلام میں خاموشی کا روزہ حرام ہے، یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ہم دن بھر مثلا خاموش رہیں گے، یا نیت کر کے اگر انسان روزے کی نیت کرے کہ یہ خاموشی کا روزہ رکھیں گے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ ہم بولنے سے بھی پرہیز کریں گے۔ شریعت مقدسہ اسلام میں اس روزے کو حرام قرار دیا، اگرچہ پچھلی شریعتوں میں یہ روزہ جائز تھا، اس لیے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب مریم اپنے قوم کے درمیان آتے ہوئے ڈر رہی تھیں، تو پروردگار عالم نے جناب مریم کو خطاب کیا کہ مریم اگر فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ مریم اگر تم کسی انسان کو دیکھو یا کوئی انسان تم سے ملے بات کرنا چاہے تو اسے کہہ دینا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، لہٰذا ہم گفتگو نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں۔ اسی لیے جب قوم والے آئے اور جناب مریم کے خلاف گفتگو کرنا شروع کیا تو جناب مریم نے گفتگو نہیں کی، بولی نہیں، بلکہ کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا اس گہوارے کی طرف جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اور جناب عیسیٰ نے پھر جواب دیا۔ اس طریقے سے ایک روزہ کی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ روزہ وصال ہے۔ کوئی انسان نیت کرے کہ ایک دن کا روزہ بغیر افطار کے دوسرے دن کا روزہ شروع کر دے گا، یعنی ایک روزہ رکھے اور اس کے بعد افطار نہ کرے، دوسرے دن کا روزہ بھی جاری رکھے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں، کہ 2 دن کا ملا کر روزہ رکھنا۔ یہ اگر انسان نیت کر کے یہ کام کرتا ہے تو یہ روزہ حرام ہے۔ البتہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان افطار نہ کر سکے یا افطار کے وقت سو جائے یا کوئی بھی عذر پیش آ جائے اور اس کے بعد روزہ رکھتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان نیت رکھتا ہو 2 دن لگاتار روزہ رکھنے کی تو یہ روزہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے غیر واجب روزہ عورت کے لیے اس وقت حرام ہو جاتا ہے جب اس کا شوہر اس کی اجازت نہ دے، یعنی اگر شوہر مستحب روزے کی اجازت نہیں دیتا اور عورت وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے غلام اور کنیز جو ہوتے ہیں اگر ان کو ان کے مالک کی طرف سے اجازت نہ ملے تو ان کے لیے بھی مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچوں کا روزہ رکھنا والدین کی اذیت کا سبب بنے یا والدین منع کریں تو منع کرنے کے بعد مستحب روزہ بچے کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر والدین کی اذیت کا سبب بنے، یعنی منع نہ کریں لیکن پھر بھی ان کو تکلیف ہو اس روزے سے، تو یہ روزہ بھی بچوں کے لیے رکھنا حرام ہوگا۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان مریض ہے، بیمار ہے اور یہ روزہ انسان کے لیے خطرہ واقع ہو سکتا ہے، جس انسان کے لیے روزہ خطر مضر ہو، نقصان دہ ہو، اس انسان کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ سفر میں کچھ استثنائی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ابھی ایک سلسلہ مستحب روزوں میں بیان کریں گے، کہ کوئی انسان اگر مدینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے حالت سفر میں بھی مدینے میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، جبکہ مدینے میں اس کا قیام بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن ہو، تو یہ 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور وہاں انسان حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی خاص دن کے لیے روزے کی نذر کرے اور اس دن اس کو سفر درپیش ہو جائے، سفر پیش آ جائے، تو وہ انسان اس سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ 4 روزے ایسے ہیں کہ جن کو مکروہ قرار دیا گیا، اس میں ایک روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، یہ روزہ مکروہ ہے۔ دوسرے عرفہ کے دن اس انسان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے دعا وغیرہ نہ پڑھ سکتا ہو۔ تیسرے اگر کوئی مہمان ہے تو میزبان کی اجازت کے بغیر اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی اگر میزبان منع کر دے تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بعض فقہا نے منع بھی کیا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، گویا روزہ باطل ہے۔ اس طریقے سے بچہ بغیر والدین کے اذن کے، یعنی اجازت کے بغیر اگر روزہ رکھتا ہے، وہ پہلی صورت بیان کیا کہ اگر اذیت کا باعث ہو یا منع کر دیں تب تو حرام ہے، لیکن اگر بغیر اجازت کے رکھا ہے، نہ ان کی اذیت کا باعث ہوتا ہے نہ انہوں نے منع کیا ہے، تو ایسا روزہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے مستحب روزے کی۔ مستحب روزے میں ایک عام استحباب ہے روزے کا، وہ عام استحباب یہ ہے کہ جتنے ایام واجب بیان کیے گئے ہیں، جتنے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں اور جتنے مکروہ قرار دیے گئے ہیں، ان تمام ایام کو چھوڑ کے جتنے دن بھی بچتے ہیں انسان ان تمام دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ روزہ اس کے لیے مستحب ہوگا، یعنی مستحب ہے اور مستحب کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل کی تعلیم دیں کہ جس کی وجہ سے شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ جتنا مشرق سے مغرب دور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ فرمائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ شیطان کو روح سیاہ کر دیتا ہے، شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے،
لہٰذا روزہ رکھنا ہمیشہ مستحب ہے۔ لیکن خاص طور سے جو استحباب روزے کے حوالے سے بیان کیا ہے اس میں ایک روزہ یہ ہے کہ جب بہت گرمی کا موسم ہو، ایسے موسم میں روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی ایک سخت عمل کے عنوان سے کہ جتنا انسان کے عمل میں سختی ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، لہٰذا گرمی کے روزوں کو یعنی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہرحال ماہ مبارک رمضان اور دیگر ایام کے علاوہ ہے کہ اگر گرمی ہے تو اس میں انسان روزہ رکھے اور یہ روزہ مستحب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے عالم میں روزہ رکھتا ہے کہ جب بہت ہی سخت ہے، پیاس کی شدت ہو، ایسے میں پروردگار عالم 2 ملائکہ کو اس کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ دونوں ملائکہ آتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے تمہارا یہ سانس لینا اور تمہارے گویا دہن سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ کتنی اچھی ہے، اور پروردگار عالم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے ایک روزہ جو مستحب قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسے عالم میں زندگی گزار رہا ہے کہ جب اس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان روزہ رکھے، یہ روزہ مستحب ہے تاکہ انسان کو شہوت کے اوپر کنٹرول ہو سکے۔ تیسرا روزہ جو مستحب ہے وہ جمعے کے دن روزہ رکھا گیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اس لیے کہ جمعے کے دن ہر نیکی کا ثواب انسان کو 2 گنا دیا جاتا ہے، لہٰذا روزے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے اور نیکی کرنے کے لیے جمعے سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا انسان جمعے کو روزہ رکھے، ہمیشہ جمعے کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ چوتھا روزہ جو مستحب قرار دیا گیا ہے وہ ہر قمری مہینے کی جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں اس میں پہلے پنجشنبے کو، پہلی جمعرات اور آخری جمعرات، اور جو درمیانی ہفتہ ہے درمیانی ایام میں بدھ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 5واں روزہ جو مستحب ہے انسان کے لیے وہ ماہ مبارک شعبان میں، پورے ماہ مبارک شعبان میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ خاص طور سے ماہ مبارک رمضان سے جو متصل 3 دن ہوتے ہیں، یعنی آخری ماہ شعبان کے آخری 3 دن، ان دنوں میں روزہ کی تاکید کی گئی ہے اور ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا پروردگار عالم اس کو پورے ماہ شعبان کے روزے کا ثواب دے گا، یعنی ماہ شعبان کے 3 روزے اور ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے، یہ دونوں ملا کر پروردگار عالم 2 مہینے کا مکمل ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں 7 روز روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ کئی روایات ہیں الگ الگ، 3 روز روزہ رکھنا مستحب ہے اور اسی طریقے سے 7 روز کو بیان کیا گیا، 8 روز کو بیان کیا گیا، سب کے ثواب اپنے بیان کیے گئے ہیں۔ کہا گیا اگر کوئی انسان 7 روزہ رکھے گا پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا۔ کوئی انسان 8 روزہ ماہ مبارک رجب میں رکھے گا پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اسی طریقے سے ایام بیض میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، یعنی جو قمری مہینہ ہوتا ہے چاند کے مہینے کے اعتبار سے، یہ 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس طریقے سے نماز استسقاء کے لیے 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء یعنی جب انسان قحط میں گرفتار ہو یا قحط پڑ جائے اور بارش نہ ہو رہی ہو تو مستحب یہ ہے کہ انسان نماز استسقاء پڑھے۔ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 دن روزہ رکھے اور اس کے بعد تیسرے دن روزے کو روزہ رکھے اور اس روزے ہی کی حالت میں بعد الظہر نکلے صحرا کی طرف اور نماز ادا کرے، کہ اس کا طریقہ تفصیل سے فقہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، وقت تنگ ہے لہٰذا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے اپنے والدین کے لیے روزہ رکھے، والدین زندہ ہوں یا مردہ دونوں کے لیے یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے گویا سلامتی اور عافیت کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس طریقے سے حاجت کا روزہ 3 روزہ انسان رکھے، اگر کسی انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو، امام نے فرمایا کہ 3 دن روزے رکھے، چہارشنبے، پنجشنبے اور جمعے کو روزہ رکھے اور جمعے کو یعنی غسل کرے اور اس کے بعد ظہر کے بعد اپنے بالا خانے پر جا کر، چھت پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے اور وہاں پر دعا کرے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے جو اشارہ کیا کہ مدینے میں 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر انسان مدینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے حالت سفر میں بھی 3 دن، لیکن یہ 3 دن اس وقت جبکہ اس کا قیام وہاں پر
چہارشنبے، پنجشنبے اور جمعے کو ہو تو 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس طریقے سے سال کے 4 تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں روزے کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ وہ 4 دن 17 ربیع الاول یعنی پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اسی طریقے سے 27 رجب یعنی پیغمبر کی بعثت کا دن، عید بعثت جسے ہم کہتے ہیں، 25 ذیقعد جس کو دحو الارض کہتے ہیں یعنی جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا، اور 4 تاریخ جو عید سعید غدیر کا دن 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کہ 2 روزوں کی کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے کہ 17 ربیع الاول کا روزہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور دوسرا جو روزہ 27 رجب کا بیان کیا گیا اس کا ثواب یہ بیان کیا گیا کہ یہ 60 مہینے کے کفارے کے روزے کے برابر ہے، یعنی 60 مہینے کا کفارہ، یہاں روزے کا کفارہ 60 دن ہوتا ہے، لہذا یہ ایک روزہ 60 مہینے کے روزے کے کفارے کے برابر ہے۔ یہ واجب اور مستحب روزوں کی فہرست تھی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام واجب اور مستحب روزوں کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں لائیو اما فہا کے تمام ممبران کا کہ انہوں نے ہمارے لیے فرصت اور موقع فراہم کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین کی خدمت کی بہترین توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔